بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ حضرات کے سامنے روزے میں جنسی مسائل کے عنوان پر درس فقہ ہوگا، یعنی روزے کی حالت میں میاں بیوی کے مسائل کیا ہیں اور جنسی مسائل کے احکام کیا ہیں عرض کیے جائیں گے، لہٰذا آپ حضرات بغور سماعت فرمائیے۔ مسئلہ نمبر 1، رمضان شریف میں سحری کھانے کے بعد اگر وقت باقی ہو تو بیوی سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا جائز ہے۔ جس طرح وقت باقی ہے، ابھی سحر نہیں بجا تو کھانا پینا جائز ہے، اسی طرح صحبت بھی جائز ہے۔ البتہ غسل سے جلد فارغ ہو جائے تاکہ نماز فجر قضا نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 2، روزے کی حالت میں بھول کر کھانے پینے سے جس طرح روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اسی طرح بھول کر صحبت کرنے سے بھی، ہم بستری سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسی صورت شاذ و نادر ہے، بہت ہی کم پیش آتی ہے، مگر آتی ہے، اسی لیے کتابوں میں مسئلہ لکھا گیا اور اسی لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام آفاقی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اسی حساب سے ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، روزے میں سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے دار سویا ہوا تھا، اس نے کوئی ایسا خواب دیکھا جس کی وجہ سے احتلام ہو گیا اور منی خارج ہو گئی، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، اسی طرح رات میں احتلام ہوا، پھر بغیر غسل کیے اس نے روزہ رکھ لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے اور مکروہ ہے، گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی نے صحبت کی تو دونوں پر، میاں بیوی پر قضا اور کفارہ لازم ہے۔ قضا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک روزہ کسی نے توڑ دیا تو اس کی قضا ایک روزہ ہے، لیکن جان بوجھ کر توڑنے کی صورت میں رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے۔ کفارے کی تفصیل یہ ہے کہ 60 روزے پے در پہ ایک ساتھ رکھنا ہے، بیچ میں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر سے گنتی شروع کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دوسری شکل ہے 60 مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا، یا پھر رقم دے دینا۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی جو رقم ہوتی ہے تو 60 فطرے ہیں، 60 صدقہ فطر کے برابر جو قیمت ہے 60 فطرے وہ ادا کر دینا، غریبوں کے درمیان تقسیم کر دینا ہے، یا کسی یتیم خانے کو یا مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، ابتدائے اسلام میں یعنی شروع اسلام میں رات میں نیند لگنے کے بعد کھانا پینا، بیوی سے صحبت کرنا منع تھا، بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ لہذا اب مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد صبح صادق سے پہلے تک جب چاہے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور بیوی سے صحبت بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 7، ناپاکی کی حالت میں ہاتھ منہ دھو کر روزہ رکھنا جائز ہے، غسل بعد میں بھی کر لیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن غسل کرنے میں، پانی نہانے میں
اتنی تاخیر کرنا، اتنا لیٹ کرنا جس کی وجہ سے نماز فجر فوت ہو جائے یا قضا ہو جائے، سخت گناہ ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے جلد از جلد غسل سے فارغ ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 8، روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار جائز تو ہے لیکن جوان آدمیوں کے لیے مکروہ ہے، اس لیے کہ نوبت جماع اور صحبت تک پہنچ سکتی ہے۔ فقہاء اکرام نے مکروہ لکھا ہے جوان آدمیوں کے لیے اور ایسے آدمیوں کے لیے جن کو اپنے آپ پر اطمینان نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 9، اپنی بیوی سے یا کسی اجنبی عورت کو شہوت کے ساتھ چھونے سے، شہوت یعنی خواہش کے ساتھ، مزے کے ساتھ چھونے سے یا بوسہ لینے سے انزال ہو گیا یعنی منی نکل گئی تو روزہ فاسد ہو گیا، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ انزال نہ ہونے کی صورت میں روزہ تو فاسد نہیں ہوگا مگر مکروہ ہے، اس لیے روزے کو اس سے پاک رکھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 10، اپنی بیوی یا اجنبی عورت کو مس کیے بغیر یعنی ہاتھ وغیرہ سے چھوئے بغیر صرف شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، ٹینشن کے ساتھ دیکھنے سے اگر انزال ہو گیا، منی نکل گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی ہاتھ نہیں لگایا، کچھ چھوا نہیں، صرف دیکھا، خواہش پیدا ہو گئی، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ منی نکل گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کسی روزے دار کو محض شہوت انگیز چیز دیکھنے یا سوچنے سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ شہوت انگیز چیز ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جن کو دیکھنے کی وجہ سے مرد کو خواہش پیدا ہوتی ہے یا جن کو سوچنے کی وجہ سے مرد کو خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ایسا کسی کو ہو گیا، کسی نے ایسی چیزیں روزے کی حالت میں دیکھ لی، فون میں یا کسی اور جگہ یا تصویر میں، فوٹوؤں میں، اس کی وجہ سے اس کو انزال ہو جائے، منی خارج ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، صرف اس نے دیکھا ہے اور کچھ کیا نہیں ہے، یعنی اپنے جسم سے اس نے کچھ نہیں کیا، صرف دیکھا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کسی کو نظر شہوت سے انزال ہو گیا، یعنی کسی روزے دار نے کسی عورت کو دیکھا شہوت کے ساتھ، اس نے کیا نہیں، کچھ کیا نہیں، انزال ہو گیا، پھر اس نے یہ سوچا کہ میرا روزہ تو فاسد ہو گیا، حالانکہ ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، لیکن اس نے اپنی طرف سے سوچا کہ روزہ فاسد ہو گیا، کسی سے پوچھا نہیں، اس کے بعد قصدن جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اب صرف قضا ہے، روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13، سونے کی حالت میں منی خارج ہو جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں سو گیا اور سونے کی حالت میں خروج منی ہو گیا، منی نکل گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس نے کچھ کیا نہیں، ایسے ہی جو منی اس کی نکل گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اپنے آپ سے کچھ حرکت کی، اس حرکت کی وجہ سے جان بوجھ کر اس نے کچھ حرکت کی تو بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 14، اگر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بغل گیر ہوا، اپنی بیوی سے بغل گیر ہونا یعنی بیوی سے جو ہے گلے ملنا، جس کی وجہ سے انزال بھی ہو گیا، منی نکل گئی تو روزہ فاسد ہو گیا، لیکن شوہر پر، روزے دار پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا
اور کمزوری کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا روزہ تو فاسد تو ہو گیا، اس کو بعد میں قضا بھی کرنا پڑے گا۔ اگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دن میں کبھی بھی کسی وجہ سے کسی بھی روزے دار کا روزہ ٹوٹ جائے تو اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے مغرب تک، غروب آفتاب تک۔ وہ رمضان کی عظمت کی وجہ سے، رمضان کی تعظیم کی وجہ سے روزے داروں کے جیسا وہ رہے، کھائے پیے نہیں، اسی طرح وہ دن گزار دے۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس طرح اگر کسی کا روزہ فاسد ہو گیا تو وہ آخر تک روزے داروں کی طرح ہی رہے، کھائے پیے نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کوئی نابالغ رمضان کے دن میں بالغ ہو جائے یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو دن میں کھانا پینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ نابالغ بالغ ہوتے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا، کافر مسلمان ہوتے ہی روزہ فرض ہو گیا، لیکن یہ دن میں ہوا ہے، اب تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن روزے داروں کی مشابہت ان کو اختیار کرنا ہے۔ اگر یہ لوگ کچھ کھائے اور پئیں گے تو ایسی صورت میں اس دن کی قضا تو نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن رمضان کی بے احترامی ان سے ہو جائے گی جو بہتر نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 17، اگر کوئی نابالغ زوال سے پہلے، زوال یعنی دوپہر سے پہلے بالغ ہوا اور اس وقت تک یہ کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور اب اگر وہ روزے کی نیت کر رہا ہے یا کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ درست ہو جائے گا، اس لیے کہ رمضان کی روزوں کی نیت آپ دوپہر سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ تو وہ کھایا اور پیا نہیں تھا، روزے کی نیت کا وقت باقی تھا، اس نے نیت کر لی ہے تو اس دن کا روزہ ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18، روزے کی حالت میں بیوی کو شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ چھونا، بوسہ لینا، پیار کرنا، چمٹنا، یا اس کے ساتھ لیٹنا، یا اس پر ہاتھ پھیرنا، یا اسے بار بار دیکھنا مکروہ ہے۔ اگر ان چیزوں سے، ان حرکتوں سے انزال ہونے کا یعنی منی کے نکلنے کا اندیشہ ہے تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ پھر یہ حرکتیں کرنا روزے دار کے لیے حرام ہے، حرام۔ مسئلہ نمبر 19، اگر مارنے یا نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر کسی عورت سے شوہر نے زبردستی ہم بستری کی یا عورت نے شوہر پر زبردستی کی، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ مجبور پر، اس میں جو بھی مجبور ہوگا یا جس پر بھی جبر کیا جائے یا جس پر بھی زبردستی کی جائے، چاہے وہ شوہر یا بیوی، تو مجبور پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور جابر پر یعنی میاں بیوی میں سے جو زبردستی کرنے والا ہوگا اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، اور کفارے کی تفصیل ہم نے ابھی آپ کے سامنے شروع بیان میں ذکر کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 20، روزے کی حالت میں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو ملایا یعنی لگایا، داخل نہیں کیا، صرف ملایا، انزال نہیں ہوا، منی نہیں نکلی، یہاں تک کہ دونوں الگ الگ ہو گئے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر شرمگاہ داخل ہو گئی، شوہر نے داخل کر دیا یا پھر داخل تو نہیں کیا لیکن ملانے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ داخل ہونے کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، دونوں، اور داخل نہیں ہوئے صرف انزال ہوا ہے، منی نکلی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر پر جو ہے روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 21،
روزے کی حالت میں بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے، یعنی کسی اجنبیہ کو تو کسی بھی حال میں دیکھنا حرام ہی ہے، لیکن بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے دیکھنا فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے روزے کی حالت میں۔ اس لیے روزے داروں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 22، آگے اور پیچھے دونوں راستوں میں سے کسی بھی راستے میں جان بوجھ کر کسی روزے دار نے صحبت کیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ گناہ الگ بات ہے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اور اس میں ایک نازک مسئلہ یہ ہے کہ منی کا نکلنا اس میں شرط نہیں ہے۔ صرف کسی نے بھی ہم بستری کی، صحبت کی، یہاں تک کہ مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ جسے سپاری کہا جاتا ہے وہ اندر داخل ہو گیا تو بس روزہ ٹوٹ گیا، اور قضا اور کفارہ دونوں پر بھی لازم ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ مسئلہ نمبر 23، اگر کوئی شخص رات کو سحری کی نیت سے لیٹ گیا، آنکھ کھلی تو رات کے خیال سے بیوی سے صحبت کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا صبح ہو گئی تھی تو روزہ نہیں ہوا، اور اس صورت میں صرف قضا کرنا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 24، کسی روزے دار عورت سے زبردستی صحبت کی گئی اور عورت آخر تک راضی نہیں تھی، یا عورت سے سونے کی حالت میں غفلت میں، یا کسی پاگل عورت سے اس کی پاگل پن کی حالت میں صحبت کی گئی، تو ایسی صورت میں عورت کا روزہ فاسد تو ہو جائے گا، عورت پر صرف روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ البتہ جس روزے دار نے یہ حرکت کی ہے، مرد روزے دار نے، اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ یہ تو میں آپ کے سامنے مسائل بیان کر رہا ہوں فقہ کے، لیکن اس طرح کی حرکتیں شریعت کی روح سے گناہ کبیرہ ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، ایسی حرکتوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 25، روزے میں بیوی کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے صرف مزی نکلے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ منی الگ ہوتی ہے، مزی الگ ہوتی ہے۔ مزی وہ ہے جو منی سے پہلے نکلتی ہے، لیسدار ہوتی ہے وہ چیز، تو اس کے خروج کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 26، مشت زنی کرنا یعنی ہاتھ سے منی خارج کرنا یا کسی بھی چیز سے اس طرح کی حرکت کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن کسی نے روزے کی حالت میں ایسا کیا اور انزال ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر انزال نہیں ہوا یعنی منی نہیں نکلی تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 26، روزے کی حالت میں بیوی کا ہونٹ منہ میں لینا مکروہ ہے، درست نہیں ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر تھوک وغیرہ اندر چلا گیا تو روزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ مسائل تھے جسے جنسی مسائل کا عنوان دیا گیا تھا، اور یہ مسائل روزے داروں کو درپیش ہوتے ہیں اس لیے بیان کیے گئے ہیں۔ مسائل کے بیان کرنے میں کوئی حجاب نہیں ہے، شریعت کے اندر کتابوں میں فقہاء نے، مفتیان نظام نے یہ مسائل لکھے ہیں، لوگوں کو پیش آتے ہیں، اس لیے ہم نے بیان کیا ہے، اور اس لیے اسے کسی بھی طریقے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ علماء اکرام یوں ہوتے ہیں، اس طرح کے مسائل کھل کر بیان کر دیتے ہیں، مسائل پیش آتے ہیں اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصول و آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔